بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، جماعت ناہم کی اردو کی کلاس کا ٹائم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کل سبق جو ہے حج اکبر شروع کیا تھا، صفحہ نمبر 42 کھول لیجیے گا۔ کل ہم نے اس کے مصنف کے حوالے سے، منشی پریم چند کے حوالے سے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی کہ منشی پریم چند کا اصل نام دمپت رائے تھا۔ وہ نواب رائے کے کلمی نام سے بھی لکھتے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا نام پریم چند اختیار کر دیا، ٹھیک ہے۔ 1880 کو ضلع بنارس میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1936 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا تھا اور اردو ادب میں ناول نگار اور افسانہ نگار کی حیثیت سے ان کو بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ ایک اہم افسانہ نگار ہیں اور ان کے افسانے جو ہے ایک مقصدی افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی نمایاں نظر آتی ہے اور ان کی اہم تصانیف کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ بھی آپ لوگ اپنے لیسن میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ نے یاد کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی اہم تصانیف ساری یاد کی ہوں گی، جو زادِ راہ، واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، جلوہ حسن، میدان عمل، بیوہ و گاودان اور بازار حسن وغیرہ شامل ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صنف نثر کے اعتبار سے جو ہم نے سبق شروع کیا ہے حج اکبر، وہ ایک افسانہ ہے۔ امید ہے کہ افسانے کی تعریف بھی آپ سب کو اچھی طرح یاد بھی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے جو کام شروع کرنا ہے وہ حج اکبر کی پڑھائی، جو کل تھوڑا سا ہم نے 5-6 لائنیں پڑھی بھی تھی، تو آج ہم نے باقاعدہ اس کی پڑھائی کا آغاز کرنا ہے۔ اس کی پڑھائی پلس وضاحت آج ہم نے کرنی ہے۔ صفحہ نمبر جو ہے ہمارے پاس 42 ہے، اپنی پینسل وغیرہ ہاتھ میں پکڑ لیں۔ جو مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ ہیں وہ آپ اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ لائن نمبر 6 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ دایا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ حج اکبر میں منشی صابر حسین جو تھے، ان کا ایک بیٹا تھا نصیر، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا تھا۔ حالانکہ اس کی آمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ تھے، لیکن خاندان والوں کے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے ان کے خاندان میں یہ روایت تھی کہ بچے کی پرورش دایا کرتی ہے، تو انہوں نے دایا کو رکھا۔ لیکن جو ان کی بیوی شاکرہ تھی وہ ہر وقت اس پر شک کرتی تھی۔ اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ یہ پیج نمبر جو ہے 42 پہ آ جائیے۔ اس سے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، بہانہ نہ تھا، دایا کو نکالنے کا کوئی بہانہ نہ تھا۔ خواہ مخواہ کیچڑ اچھالنا صابر حسین جیسی حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ خواہ مخواہ بلا وجہ کیچڑ اچھالنا یعنی الزام تراشی کرنا۔ اب ظاہر دایا تھی، وہ اپنی دل و جان سے اس بچے سے محبت کرتی تھی، تو صابر حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس کو گھر سے باہر نکالے، مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ متفق کہتے ہم خیال کو۔ اسے شخص تھا کہ دایا ہم کو لوٹتی ہے، یعنی ہمیں جو چیزیں ہمارے لیے بازار سے لاتی اس میں چوری کرتی ہے، اپنے لیے چھپا کے رکھتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو دہلیز میں چھپی رہتی اور دیکھتی کہ آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیزوں کو گھنٹوں دیکھتی، پچارتی اور بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں، کیا بھاؤ ہے، کیا قیمت ہے، کیا اتنا مہنگا ہو گیا، یعنی سوالیہ انداز میں اس سے بار بار سوال کرتی کہ یہ چیز اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے اچانک۔ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کا غلط فہمیوں کا جواب ملامت سے دیتی، نرمی سے دیتی، آرام سے بات کر دیتی۔ لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی، مطلب زیادہ ان کا غصے میں آ جاتی، تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی، مطلب اس کے لہجے میں بھی فرق آ جاتا۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے، یعنی جواب دینے میں، دلائل بیان کرنے میں، اپنی صفائی میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، روزانہ کا یہی معمول تھا کہ جو دایا بازار سے لوٹتی تو وہ اس کو ڈانٹتی، ڈپٹتی اور پوچھتی کہ یہ چیز اتنی مہنگی کیوں ہے۔ اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف معمولی سی ہلکی سی اشک ریزی، یعنی جب شاکرہ اس کو ڈانٹتی ڈپٹتی تو وہ اپنی صفائیاں بیان کرتی دایا، لیکن پھر کیا ہوتا، اس کے
جب اس کی بات وہ نہ سنتی، اس کی بات پہ اس کو یقین نہ آتا، تو اس بیچاری کا دل دکھتا اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا، سختیاں جھیلنا یعنی مشکلات برداشت کرنا، شاکرہ کی باتوں کو برداشت کرتے رہنے سے شاکرہ کے شکوک میں، شکوک جمع ہے شک کی، یعنی اس کا جو شک ہوتا وہ اس کی آبریزی کرتا تھا، یعنی اس کو اور بھی بڑھا چڑھا کے پروان چڑھتا تھا، یعنی اس کے شک میں مزید اضافہ ہو جاتا کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ بڑھیا محض صرف بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے اور دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اہل کہتے ہیں حقدار کو۔ یہ جو ہم نے جتنا پڑھا اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی آئے ہیں آپ ذرا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ بدگمانیوں، غلط فہمیوں، بیٹی اپنے پاس نوٹ بھی کریے۔ ملامت، نرمی، خفیف، معمولی، اشکریزی، آنسو بہانا، اہل، حقدار، خطا، غلطی، کھو جانا، گم ہو جانا، برہم، غصہ ہونا۔ ساتھ ساتھ اپنے پاس معنی بھی نوٹ کرتے جائیے۔ پھر اب نمبر 2 پارٹ میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے یعنی واپس آنے میں دیر ہو گئی تو شاکرہ بھری بیٹھی تھی مطلب اس کو بہت ذرا غصہ آیا ہوا تھا۔ دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، یعنی اپنا انداز طریقہ بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ کیا گم ہو گئی تھی تم؟ یہ دایا نے خطاوارانہ انداز سے سر جھکا لیا، خطاوارانہ انداز، غلطی تسلیم کرنے کے انداز سے سر جھکایا اور بولی، بی بی۔ اب یہ دیکھیں آگے مخاطب کا نشان ہے، شاکرہ کو مخاطب کر کے ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ ماما کہتے ہیں ملازمہ کو۔ اب یہاں دیکھیں انورٹڈ کاماز بھی آیا ہے، یہ دیکھیں اس کو واوین کہتے ہیں۔ جب کسی کا جو جملہ جو اس نے بولا ہو، جب کسی کی کوئی کہی ہوئی بات کو بغیر تبدیلی کے ایز اٹ از یعنی بیان کرنا، اور اس کے شروع میں اور آخر میں یہ دونوں کام ہیں، اس کو جو لگاتے ہیں نا اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں۔ اپنے پاس گرامر بھی بیٹے ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں۔ اچھا، شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوگی، یعنی اس کو اور بھی غصہ آ گیا کہ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے اور تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے، سیر سپاٹے نہیں سیر و تفریح کی سوجی ہے پڑی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبے رہنے میں خیریت سمجھی، یعنی اس نے اپنا لہجہ بھی دھیما رکھا، اپنی بات کو وہیں ختم کرنے کی کوشش کی اور بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب بچے کو گود میں لینے کے لیے چلی۔ بچہ جو نصیر تھا جس کے لیے وہ وہاں کام کرتی تھی، پر شاکرہ نے اسے جھڑک کر یعنی غصے سے کہا، رہنے دو۔ اب دیکھو آگے پھر مخاطب کا نشان ہے، دایا کو مخاطب کریے، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ ٹھیک ہے، واوین بھی پھر آیا۔ اچھا، یہ دیکھ انورٹڈ کاماز جو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، اس کو اردو میں واوین کہتے ہیں۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی، تعمیل پورا کرنا، یعنی اس شاکرہ نے جو اس کو حکم دیا کہ مت اٹھاؤ بیٹے کو، وہ ضروری نہیں سمجھا، اور بیگم صاحبہ کا غصہ فروکر کرنے کی اس سے زیادہ کارگر فروکر کرنا، دور کرنے کی کارگر یعنی فائدہ مند تدبیر ذہن میں دماغ میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھایا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح، باز کہتے شاہین کو، پرندہ ہے جو اپنا شکار چھین لیتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ جس کا بسیرا ہوتا ہے چھین لیتا ہے اپنا شکار، تو کہتے ہیں باز کی طرح جھپٹی، جیسے شاہین اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے نا، تو اس طرح کہتی ہے جھپٹی، اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر یہ فریب یہ چالاکی بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ یعنی اس کی محبت کو وہ ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، ہر وقت اس پہ شک کرتی تھی، حالانکہ دایا کا اس دنیا میں اس بچے کے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ اس کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اب دیکھیں آگے بتا بھی رہے ہیں کہ دایا نصیر پر جان دیتی تھی، سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے وہ،
لیکن اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی، معمولی سے جھگڑے کمزور نہ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانی کے اسے یقین نہ آیا تھا کہ واقعی مجھے نکالنے پہ آمادہ ہے، تیار ہے، راضی ہے۔ پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کہیں، اور بالخصوص یعنی خاص طور پر نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا، وہ برداشت نہ کر سکی اور بولی، بی بی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی، بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوئی ہوگی، یعنی معمولی سی دیر ہوئی ہوگی، کوئی ایسی میں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، کوئی ایسا میرے سے غلط کام ہوا نہیں ہے، تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، اس پر آپ اتنا چلا رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو۔ انڈرلائن کریں، یہاں دوسرا دروازہ دیکھو کا مطلب کیا ہے کہ کہیں اور جا کر نوکری کرو، دوسرا گھر دیکھو۔ کہتی اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے، یعنی اگر یہاں سے میں چلی گئی تو کسی دوسرے گھر جا کے مجھے ضرور نوکری مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی دے گا۔ اب یہ جتنا پڑھا ہے ذرا اس کے حوالے سے ذرا دوبارہ دیکھ لیں، الفاظ معنی آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ سیر سپاٹے، سیر و تفریح، کارگر فائدہ مند، مکر فریب، طبیعت مزاج، باز شاہین جو پرندہ ہے، ضبط برداشت، ٹھوکرے کھانا، در بدر پھرنا۔ پھر آگے کہتے ہیں اب یہاں تک تو بات چیت ہوگی، اب دیکھیں یہاں مکالمے کے طور پہ ان کی بات چیت ہے، یہ دیکھیں مکالمہ انگلش میں جو آپ ڈائلاگس کہتے ہیں۔ اب شاکرہ اور دایا کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ باقاعدہ نام بھی لکھے گئے ہیں، اور یہ انہوں نے اب آپس میں کیا بات چیت کی ہے یہ غور سے سنیں۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے، تمہاری جیسی مامائیں نوکرانیاں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ ٹھوکریں کھانا یعنی در بدر پھرنا، مشکلات اٹھانا۔ اب دایا کیا کہتی ہے، ہاں اب دیکھیں آگے مخاطب کا نشان بھی ہے، آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دایاں بہت ملیں گی، یعنی بہت آپ کو نوکریانیاں مل جائیں گی۔ جو کچھ خطا ہوئی غلطی ہوئی معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ اب دایا نے بہت برداشت کیا، جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے کیا کہا، بس اب میں جاتی ہوں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیجیے گا۔ اب شاکرہ کیا کہتی ہے، جا کر مردانے سے اپنی تنخواہ کا حساب کر لو، نہیں جتنا تمہارا پیسہ بنتا ہے اس مہینے کی تنخواہ کا حساب تم کر لو۔ لیکن دایا کہتی ہے میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا، مطلب جو اس کی تنخواہ بھی بنتی تھی وہ بھی اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے، پوچھا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں سوالیہ نشان بھی ہے، واوین بھی ہیں، ساتھ ساتھ اپنے پاس گرامر بھی نوٹ کریں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے، اب دیکھیں جیسے وہ کہہ رہے کیا ہے، کویسچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو آگے ہم سوالیہ نشان بھی لگائیں گے ڈائلاگس میں۔ دایا کہتی ہے کچھ نہیں، بی بی نے جواب دیے گھر جاتی ہوں۔ اب صابر حسین خان کی ترداد سے یوں بچتے تھے، یعنی گھریلو لڑائی جھگڑوں سے، گھریلو مسئلے مسائل سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ برہنہ کہتے ننگے، پا کہتے پاؤں، جیسے ننگے پاؤں کوئی کانٹوں سے بچے۔ اب کوئی کانٹوں پہ ننگے پاؤں تو نہیں چل سکتا نا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے صابر حسین گھر کے لڑائی جھگڑوں سے اس طرح دور رہتے تھے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، قبول تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی، ہمت نہ تھی۔ چیں باجبی ہو کر بولے، انڈرلائن کریں محاورہ ہے، چیں باجبی ہونا، ناراض ہونا، چیں باجبی ہو کر بولے۔ اب یہ دیکھیں پھر واوین آیا، کیا بات ہوئی، آگے کویسچن مارک سوالیہ نشان، کیا بات ہوئی؟ شاکرہ، کچھ نہیں، اپنی طبیعت، اپنی عادت، یعنی نہیں جی چاہتا، نہیں رکھتے،
کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ اب صابر حسین اور شاکرہ کے درمیان جو مکالمے ہیں تو صابر کہتے ہیں تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑ سوچتی رہتی ہے، کھچڑ بہانہ۔ ہاں، اب دیکھیں ہاں کہہ کے آگے مخاطب کا نشان ہے، یہ مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے، فطرتی عادت ہی ایسی ہے، میری فطرت میں ہی یہ شامل ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میری یہاں ضرورت نہیں۔ اب وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اگر کوئی کام ہے تو تم ہی اس کو لے جا کر اپنے کام کرواؤ۔ اب دایا گھر سے نکلی، یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اب دایا جو تھی وہ گھر سے نکل گئی۔ دایا گھر سے نکلی، نوکرانی گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھی، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا، بے چین تھا، ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار تو کر لوں، پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن دایا نے دروازہ بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ انا انا، وہ دایا کو انا کہتا تھا، اس کو اپنی زبان میں توتلی زبان میں پکارتا تھا، اور شاکرہ نے اس کو چمکارا، دلاسا دیا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا، اس سے بھی کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اولولو ہوا کی دھمکی دی، مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو اس بچے پر بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی، گھر کے دھندوں میں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال کہتے ہیں رخسار کو، سرخ ہو گئی، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی، اور آخر کار وہ وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں الفاظ معنی جو ہیں: خانگی ترداد، گھریلو جھگڑے، برہنہ پا، ننگے پاؤں، چیں باجبی ہونا، ناراض ہونا، مچل جانا، ضد کرنا، گال، رخسار، تسکین، تسلی، اطمینان، طائر، پرندہ۔ یہ سبق کے حوالے سے جو کل سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس الفاظ یہ مرکبات بھی آئے ہیں، یہ ذرا اس کی نشاندہی کر لیں اپنے پاس۔ ایسے میں کل بھی ساتھ ساتھ بتاتی گئی ہوں، آج میں نے یہ ایک پیج پہ لکھ لی ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ شب و روز، ایسا مرکب جس کے بیچ میں واؤ آئے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بھی دل و جان میں نے بلیک مارکر یوز کیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ واؤ اور جن مرکبات کے بیچ میں آتا ہے وہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ پھر کا اور کے اور کی جن کے بیچ میں آئے وہ مرکب اضافی، جیسے دیکھیں بچے کی محبت، حکم کی تعمیل، مٹھائی کا لالچ۔ اب یہاں جو ہے بے دردی سے جاری ہے، جملہ ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ آج ہم نے جتنا پڑھا بچوں آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں، ٹھیک ہے، معنی بھی یاد کریں، سبق کی پڑھائی بھی دوبارہ کریں، املاء پر بھی توجہ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پھر اگلے لیکچر میں پڑھائی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔